الحمدللہ تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المستغرق بنوره الهدى أطراف العالم وأكنافه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص کسی سے ملنے جائے تو نہا دھو کر جاتا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر جاتا ہے، میسر ہو تو خوشبو وغیرہ لگا کر جاتا ہے کہ کسی بڑے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا دربار سب سے بڑا ہے، وہ شاہوں کے شاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہو تو اللہ رب العزت آنے کا طریقہ بھی خود بتاتے ہیں کہ میرے پاس کیسے آنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، میرے پاس آ رہے ہو تو آنے سے پہلے منہ دھو لو، صاف ستھرے ہو کر آ جاؤ۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، صرف منہ نہیں، اپنے ہاتھ بھی دھو لو، کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کر لو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو۔ یہ میرے دربار میں آنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ تم میرے دربار میں آیا کرو۔ اصل حکم یہی ہے کہ وضو کر کے انسان اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر آئے۔ اگر کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو، کسی وجہ سے وضو کرنے کے اندر کوئی دشواری ہو، کوئی مرض ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ وضو کے اسباب میسر نہ ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے کہ تیمم کر لیا جائے، تیمم کر کے میرے دربار کے اندر آؤ۔ وضو یہ شرط ہے کہ وضو کریں گے تب عبادت درست ہوگی، وضو کر کے نماز پڑھیں گے تب نماز قبول ہوگی۔ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھیں اور اگر کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ کرنے کو جائز سمجھتا ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے کہ یہ شخص کہیں کافر نہ ہو جائے جو بغیر وضو کے سجدے کو جائز سمجھتا ہے۔ وضو کی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ عموماً میں ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کر دوں، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دین بیان کرو، یہ تم نے کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیے، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے،
فلاں یہ ہو گیا ہے، ڈھمکان ہو گیا ہے، بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں اور مسائل شریعت کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تم کیا لیے پھرتے ہو؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ دی ہے اور پورے ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا، تو تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت جس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمائے، بھلا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایک مرض لاحق ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے کو ایک فیشن بن چکا ہے۔ فیشن یہ ہے کہ بڑے بڑے فلسفے بیان کرو اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں انہیں نظر انداز کر دو۔ یہ طرز درست نہیں ہے، اور جس دن سے یہ طرز چلا ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے اہل علم طبقے کے اندر بھی مسائل کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی آئے گا مسئلہ، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ کی اہمیت کس قدر ہے۔ ہم سب لوگ دنیا اسلام کے اندر، عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مقلد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام صاحب نے اہل السنت والجماعت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ذکر کی ہے، نحن نفضل الشیخین ونحب الختانین ونرى المسح علی الخفین۔ ہم شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں، ونحب الختانین، اور حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے سے محبت کرنے والے ہیں، ونرى المسح علی الخفین، اور مسح پر اور موزے پر مسح کرنے کے ہم قائل ہیں۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جسے شرائط اہل سنت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو شخص موزے پر مسح کرنے کے جواز کا قائل نہیں ہے، انکاری ہے اس کا، تو ایسا شخص فرماتے ہیں انی اخاف علی الکفر، مجھے اس پر کفر کا اندیشہ ہے، علی من لم یر المسح علی الخفین، جو موزے پر مسح کے جواز کا قائل نہیں ہے، مجھے اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ صاحب سیایا نے لکھا ہے لا ينکرہ الا ضال خارج عن جماعت المسلمین، کہ جو شخص موزے پر مسح کرنے کا قائل نہیں ہے، اس کو درست نہیں سمجھتا، ایسا شخص گمراہ ہے اور جماعت مسلمین اہل اسلام سے خارج ہے۔ یعنی مسئلہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 70 بدری صحابہ نے جب تک مسح علی الخفین کا مجھے نہیں پتہ چلا ان سے، اور جب میں نے 70 صحابہ سے یہ مسئلہ سنا ہے تب جا کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب تک روز روشن کی طرح یہ بات واضح نہیں ہو گئی، میں اس وقت تک مسح علی الخفین کا قائل نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے، شرائط اہل سنت میں داخل ہے، اور ہماری پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی۔ ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس چیز کا قائل نہیں ہے، مسح علی الخفین کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسح کرنا ہی نہیں چاہیے، خفین پر مسح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاؤں پر مسح کرنا چاہیے۔ آپ اہل علم ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، وہ بہت تفصیلی بحث ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ ہے یا وَأَرْجُلِكُمْ ہے، عطف کس پر ہے، اور مسح کیا جائے گا وَامْسَحُوا پر ہے یا فَاغْسِلُوا پر ہے،
میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن صرف نشاندہی کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو فضول سمجھتا ہے، اس کا قائل نہیں ہے، اور ہم اہل اسلام اس کے قائل ہیں اور بڑے شد و مد سے قائل ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اعتدال کا دین ہے، اس کے اندر جو چیز جس مقدار میں، جس جگہ پر، جس محل پر جتنی شریعت نے مقرر کی ہے، نہ اس سے تجاوز کیا جائے نہ اس کے اندر کمی کی جائے، جتنا شریعت بتاتی ہے بس اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگر خفین پر، موزوں پر مسح جائز ہے تو پھر جرابوں پر بھی کر لیا جائے۔ آپ آگے چل کر دیکھیں گے بعض ایسے بھی یار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صرف جرابیں کیا ہوتی ہیں، پاؤں پر کوئی کپڑا باندھ لو اس پر بھی مسح کر لو جائز ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ہمارے ملک کا بدقسمتی ہے، اس میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ پاؤں پر آپ نے اونی جراب پہن لی ہے، سوتی جراب پہن لی ہے، موٹی جراب پہن لی ہے، کسی قسم کی جو چیز بھی پہن لی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ویسے کپڑا باندھ دیا ہے پاؤں پر تو اس پر بھی مسح کر لو، مسح ہو جائے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت نہ افراد کے قائل ہیں اور نہ ہی تفرید کے قائل ہیں، نہ ہم بہت زیادہ آگے جاتے ہیں نہ بہت پیچھے رہتے ہیں۔ شریعت نے جس جگہ پر ہمیں کھڑا کیا ہے ہم خود بھی اسی جگہ پر رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ وابستہ اپنے حلقے کو بھی اسی چیز کی ہم تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں باقی بحث تو اندر آ رہی ہے فعل کے اندر، چند ایک اور بھی اضافی چیزیں جن کا تعلق اسی مسئلے کے ساتھ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ محل مسح کیا ہے، مسح علی الخفین میں کس جگہ پر مسح کیا جائے گا، محل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں جیسے ایک موزہ ہوتا ہے اس کے اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے، پاؤں پر پہن لے آدمی تو پاؤں کے اوپر والی جو جگہ بنتی ہے اس پر مسح کیا جائے گا، اس کے نیچے مسح نہیں کیا جائے گا، حدیث پاک میں یہی موجود ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ موزہ جب پہنا جائے گا، خفین پہنے جائیں گے تو پہلے سے انسان طہارت پر ہو، وضو کی حالت کے اندر موزے کو پہنا جائے گا، پہلے وضو کریں اس کے اندر پاؤں دھو لیں، اس کے بعد موزہ پہنا جائے گا۔ اب جب دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی تو جو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اس مدت کے اندر مسح موزے پر ہو سکے گا۔ اگر کسی شخص نے پہلے سے اس کا وضو نہیں تھا ویسے موزے پہن لیے اور پھر اس پر مسح کرتا رہا تو مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ حالت طہارت کے اندر موزے کو پہنا جائے گا۔ اور مقدار مسح کیا ہے؟ مقدار مسح جو سب سے راجح ترین مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر کسی شخص نے موزے پر مسح کر لیا تو مسح متحقق ہو گیا، مسح جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اس لیے یہ موزہ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایسے اوپر پنڈلی کی جانب کھینچ لیں گے تو بس سمجھے یہ مسح ہو گیا۔ کیفیت مسح کیا ہے کہ ہاتھ رکھ کر دائیں ہاتھ کو پہلے دائیں پاؤں پر پھر بائیں پاؤں پر مسح، ایسے ہاتھ رکھ کر اوپر کی طرف پنڈلی کی طرف کھینچ لیں گے اور دوسرے پاؤں پر بھی ایسا کریں گے، ہاتھ اوپر کی طرف کھینچ لیں گے۔ بعض لوگوں کو وہم کا مرض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ایک دفعہ کرنے سے پتہ نہیں مسح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، وہ دوبارہ پانی لیتے ہیں پھر دوسری دفعہ کرتے ہیں، پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں 2 دفعہ سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر وہ تیسری مرتبہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہم کی تعلیم شریعت نہیں دیتی، اور جس شخص کو یہ مرض لاحق ہو شریعت اس کا یہ مرض دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 1 دفعہ کا حکم مطلب 1 دفعہ ہی کرنا ہے، اور جہاں شریعت تعلیم دے کہ 3 دفعہ کریں وہاں 3 دفعہ کریں، لیکن اس بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ 1 ہی مرتبہ ہاتھ رکھیں اوپر کی طرف کھینچ لیں، مسح متحقق ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا، اس سے نماز پڑھنا درست ہو جائے گی۔ مسح علی الخفین کی مدت کیا ہے، کتنے دن؟ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں، اور جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات۔ مدت کی ابتدا کب ہوگی؟ مدت شمار کب سے ہوگی؟ مدت شمار اس وقت ہوگی کہ آپ حالت طہارت پر ہوں، وضو کر لیا ہو، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا، مثلا آپ نے وضو بنایا ہے 9:45 بجے، اور اس کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا۔ آپ کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے 11 بجے، وضو ٹوٹنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، سو گئے، ٹوائلٹ چلے گئے، باتھ روم چلے گئے، ہوا خارج ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن گیا جو نواقض وضو ہیں، ان میں سے کوئی بھی ناقض وضو پایا گیا، تو اب جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی، ابتدا اس وقت سے ہوگی۔ جس وقت پہنا ہے اس وقت سے نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت پہننے کے بعد آپ کو وضو کی حاجت پیش آئی ہے اس وقت سے مسح کی مدت کی ابتدا ہوگی۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ جب یہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے اور اس کے بعد آپ کا مدت شروع ہوگی، تو وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں جو یہ کہتا ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ تو ہے نا آپ کے ذہن میں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مدت کے دوران، یہ ایک اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، مدت کے دوران یعنی مسافر کے لیے 3 دن تھے، دوسرے دن اس نے کسی وجہ سے اپنا ایک موزہ اتار دیا یا دونوں اتار دیے، یا مقیم نے 1 دن کے اندر اندر جو مسح کرنے کی مدت تھی اس مدت کے اندر اندر اپنا ایک موزہ اتار دیا یا دونوں موزے اتار دیے، اتارنے کے بعد دوبارہ پہن کر اس پر مسح نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس کو پہنے رکھنے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہے، اگر کسی نے موزہ اتار دیا اور پھر دوبارہ پہن لیا تو وہ جو مدت شریعت نے بیان کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ شریعت نے جو مدت بیان کی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ مسلسل اس کو پہن کر رکھا جائے۔ اگر کسی نے ایک موزہ اتار دیا یا دونوں اتار دیے تو اب جو مدت ہوگی وہ نئے سرے سے شمار ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب غسل کرنا ہو، غسل جنابت کرنا ہو تو اس وقت موزہ اتار کر کیا جائے گا، یہ نہیں کہ پورا آپ نہا لیں اور آخر میں آپ پاؤں پر موزہ پہن کر مسح کر لیں۔ یہ صرف وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، مسح علی الخفین۔ بنیادی طور پر، چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے، بنیادی طور پر آپ اپنے دماغوں کو ذرا وسیع کر کے بیٹھیں۔ خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہمارا مسئلہ ہے، 2 طرح کے طبقہ فکر سے ہمارا اختلاف ہے۔ ایک وہ جو اس کی حجیت کے، سنیت کے قائل ہی نہیں ہے، اس کے جواز کے قائل نہیں ہے، روافض۔ وہ کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح نہیں کیا جائے گا، پاؤں پر مسح کیا جائے گا، وہ سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ فکر وہ ہے، وہ کہتے ہیں موزہ تو موزہ ہوتا ہے نا، جرابیں بھی پہن لو، اونی پہن لو، سوتی پہن لو، سردیوں کا موسم ہے، سفر کی حالت کے اندر ہیں اور بس جلدی ہے، تو جیسے موزوں پر مسح ہو جاتا ہے ایسے جرابوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ ایک سرے سے قائل نہیں ہے اور دوسرے جب قائل ہوئے ہیں تو وہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ روافض کا نظریہ یہ ہے کہ خفین پر مسح نہیں کیا جاتا، موزوں پر مسح نہیں کیا جاتا۔ اس کے بارے میں یہاں پر چند احادیث لکھی ہیں، وہ احادیث آپ دیکھ لیں۔ اور اصل یہ تھا کہ کلام اللہ کے اندر حکم ہے کہ پاؤں کو دھوو، اسے دھونا چاہیے۔ اصل تو یہی تھا کہ ہمیشہ وضو کے اندر اس کو دھونا ہی چاہیے تھا، اس پر موزہ پہن کر مسح کرنا درست نہ ہوتا۔ لیکن احادیث متواترہ میں
مسح علی الخفین کا اس بات اس قدر آیا ہے کہ احادیث متواتر درجے کی حد تک پہنچ گئے ہیں، تواتر کے ساتھ آ گئی ہیں۔ اور آپ اہل علم ہیں، آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ جب اخبار آحاد ہوں تو کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہوتی، لیکن اگر اخبار متواترہ ہوں تو اس کے ساتھ کلام اللہ پر زیادتی جائز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ کا عمل، پوری امت کا تعامل اور توارث، یہ ساری چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ موضع پر مسح کیا جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگرچہ یہ حکم ہے کہ پاؤں دھویا جائے، لیکن اللہ کے نبی کا اپنا عمل، جو شارع ہیں شریعت کے، ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اس حکم کے باوجود انہوں نے موزہ پہنا اور موزہ پہن کر اس کے اوپر مسح کیا، تو یہ ہمارے لیے اس کی گنجائش ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہے، وہ شریعت کی بنیادی معلومات سے اور بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ موضوع پر مسح کیا کریں، یہ حکم بھی ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، اور صحابہ کی تعلیمات بھی ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ہیں۔ لہٰذا اس پر عمل کرنا عین شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پر احادیث موجود ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا، جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو پانی پیش کیا، فتوضأ ومسح علی الخفین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کے ساتھ ساتھ پاؤں دھوئے نہیں ہیں بلکہ پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے تھے، ان پر کیا کیا؟ مسح کیا۔ صحیح بخاری باب المسح علی الخفین میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت سنن نسائی میں موجود ہے، اور سنن نسائی میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت موجود ہے۔ تمام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ یہ سب کا خلاصہ ہے، آپ دیکھ لیں گے مزید۔ اسی طرح ائمہ کرام حضرت حسن بصری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر امت کے جلیل القدر اولیاء کرام، فقہاء اعظام، ان سب نے اس بات کو سندن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا اپنا عمل ہے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی اس طرح کا بن گیا ہو، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا عین شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہ تعداد ذکر کی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم میں حکم یہی ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، لیکن اخبار متواترہ موجود ہیں جن میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت پاؤں کے اوپر جو موزے پہنے ہوئے تھے ان پر مسح کیا تھا، لہٰذا مسح کرنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی مسح کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ پاؤں پر جو چیز پہنی جاتی ہے، پاؤں پر جو چیز پہنی جاتی ہے جوتی کے علاوہ، وہ تین طرح کی ہے۔ ایک کو خفین کہتے ہیں، دوسرا سخینین، نمبر 3 رقیقین۔ خف یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر شخص نے دیکھا ہوا ہے موزہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اب سمجھاؤں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے، اکثر سردیوں میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ سخینین جرابوں کو کہتے ہیں، اتنی موٹی جرابیں ہوں، اتنی موٹی جرابیں کہ اگر ان پر پانی جائے تو پانی نیچے پاؤں کو نہ لگے،
بس یہ سخینین ہے، اتنی موٹی وہ جو جرابیں ہیں وہ اتنی موٹی ہوں۔ رقیقین کہتے ہیں باریک کو، باریک جرابیں ہوں، اونی سوتی، جو آج کل مروجہ چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور بدقسمتی کیا ہے، جو جب آئے گا نقطہ اختلاف اس میں یہ بات ہوگی کہ خفین پر مسح کرنا درست ہے، خفین کے بعد سخینین پر بھی درست ہے، لیکن یہ جو رقیقین ہیں ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ لوگ انہی رقیقین پر، جن پر شریعت روک رہی ہے کہ ان پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوگی، لوگ اسی کا شکار ہو کر اسی پر مسح کر لیتے ہیں اور مسح کرنے کے بعد نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے۔ ایسا شخص کہ جو جرابوں پر، اونی سوتی جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہو، اس کی نماز اپنی بھی نہیں ہوتی، پچھلوں کی کیا خاک ہونی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اپنی عوام کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں ہم وضو کرتے ہوئے باقی اعضاء دھو لیتے ہیں تو جرابیں اتار کر پاؤں بھی دھو لینے چاہیے، کتنا اس میں وقت لگتا ہے، لیکن لوگ اس میں ذرا سستی کرتے ہیں۔ سستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وضو کر لیا، وضو ہمارا درست ہو گیا اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی ادا ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وضو بھی نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ سخینین کی جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھے کے قائم رہ سکے۔ پنڈلی پر جب اس کے ہم اوپر لیں، جیسے جراب ہوتی ہے، جب اوپر لیں گے تو وہ کسی چیز کے ساتھ، کسی لاسٹک کے ساتھ، ربڑ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس کو مزید پنڈلی کے ساتھ باندھا نہ جائے، بلکہ وہ خود اپنی موٹاپے پن کی وجہ سے، ضخامت کی وجہ سے وہ اس ہماری پنڈلی کے ساتھ چمٹ جائے، پنڈلی کے ساتھ چمٹ جائے، اور ہو بھی اتنی موٹی ہوں کہ ان کے ساتھ انسان چل بھی سکے 3 میل تک اور وہ پھٹے نہ، اور اس کے بعد وہ کسی چیز کے ساتھ باندھے بھی نہ جائیں، اور پانی بھی وہ نیچے پاؤں تک نہ پہنچنے دے، یہ نہ ہو کہ پانی رس کر پاؤں تک پہنچ جائے۔ ایسی صورت کے اندر وہ موٹی جراب شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ باریک جراب ہی شمار ہوگی جس پر مسح کرنا درست نہیں ہوتا۔ رقیق اسے کہتے ہیں جس کے اندر سخینین کی کوئی شرط نہ پائی جائے، وہ رقیق ہے۔ ایک فائدہ اور دیکھ لیں کہ کپڑے کی جرابوں پر بعض لوگ چمڑا چڑھا لیتے ہیں، کپڑے کی جراب ہوگی اس پر بعض لوگ چمڑا چڑھا لیتے ہیں، کبھی چمڑا چڑھاتے ہیں صرف تلوے کی جانب، اور کبھی چڑھاتے ہیں نیچے بھی ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تک وہ جراب ہے وہاں تک وہ اوپر سارا چمڑا چڑھا لیتے ہیں۔ ایسی جراب کہ جس کر اوپر نیچے دونوں طرف چمڑا چڑھا دیا جائے اسے مجلد کہتے ہیں، اور ایسی جراب جس کے صرف نیچے چمڑا چڑھا دیا جائے اسے منعل کہتے ہیں۔ اب اس کی جب آپ صورتیں بنائیں گے تو کل 6 صورتیں بن جائے گی۔ سخینین سادہ، موٹی جرابیں ہیں، سادہ ہے، اوپر نیچے کچھ نہیں چڑھا ہوا، نہ اوپر چمڑا ہے نہ نیچے چمڑا ہے، سخینین ہے، موٹی ہیں۔ سخینین مجلد کہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، اور سخینین منعل یعنی صرف نیچے کی جانب انہوں نے اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیا ہے۔ اور جو باریک جرابیں ہیں سادہ، انہیں کہتے ہیں رقیق سادہ، اور اگر وہ ایسی جراب ہو تو باریک لیکن اس کے اوپر بھی، اوپر والے حصے پر بھی اور نیچے والے حصے پر بھی اگر چمڑا چڑھا دیا جائے اسے کہتے ہیں رقیق مجلد، اور اگر صرف نیچے والے حصے پر چمڑا چڑھا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں رقیق منعل۔ پہلی 3 قسمیں جو ہیں ان پر علماء احناف کا، فقہاء احناف کا اتفاق ہے کہ ان تینوں قسموں پر مسح کرنا جائز ہے، اور مسح کرنا جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ کہنے میں جراب ہے لیکن حقیقت میں یہ موزہ ہی ہے۔ جو شرائط موزے کی تھیں وہی شرائط اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ سخینین سادہ ہیں، موٹی ہیں بہت زیادہ، تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے،
اگر وہ منال اسے بنا لیا گیا ہے تب بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ منال ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، وہ ویسے بھی اس پر کیا جا سکتا تھا، یہ اضافی بات اس میں شامل ہو گئی ہے کہ اسے منال بھی بنا لیا گیا ہے یا اسے مجلد بنا لیا گیا ہے۔ اصل میں سادہ سخینین موٹی جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے نیچے چمڑا چڑھایا جائے یا اوپر یا نیچے چمڑا نہ بھی چڑھایا جائے تب ہر حالت کے اندر ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص موٹی جراب پہن کر نیچے چمڑا چڑھا لیتا ہے یا موٹی جراب پہن کر اوپر بھی چمڑا چڑھا لیتا ہے تو اس کی ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بن جائے گی، اور ان تینوں صورتوں کے اندر مسح کرنا درست ہوگا۔ جو دوسری 3 قسمیں ہیں، رقیق سادہ، باریک اونی جرابیں، سوتی جرابیں، ان پر مسح کرنا بالاتفاق ناجائز ہے، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارا جو محل نزاع مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو رقیق سادہ جرابیں ہیں، پتلی جرابیں ہیں، اونی جرابیں ہیں، سوتی جرابیں ہیں، ان پر مسح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا یہ مسلک ہے کہ اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر رقیق ہے، پتلی جراب ہے، اونی جراب ہے، سوتی جراب ہے، اس کو مجلد کر لیا گیا ہے، اوپر بھی چمڑا ہے اور نیچے کی جانب بھی چمڑا ہے، ایسی صورت کے اندر اس پر مسح کرنا درست ہوگا۔ علماء احناف کے ہاں اس پر مسح کرنا ایسے ہی ہے جیسے موزے پر مسح کرنا، کیونکہ اوپر نیچے جب چمڑا آ گیا ہے تو اس پر مسح کرنا درست ہوگا۔ ایک جو چھٹی صورت رہ جاتی ہے کہ سادہ اونی سوتی باریک جو ہماری مروجہ جرابیں چل رہی ہیں، یہ جرابوں اور اس کے صرف نیچے پاؤں کے تلوے کی جانب چمڑا لگا دیا جائے تو آیا اس پر مسح کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ راجح ترین بات یہ ہے کہ اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، یہی بات آ رہی ہے۔ باقی اس کے اندر اختلاف لکھا ہے، لیکن آخر میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے رجوع بھی لکھا ہے۔ چوتھی بات سمجھیں جی، اصل یہ تھا کہ پاؤں دھوئے جائیں، مسح نہ کیا جائے، لیکن چونکہ اخبار متواترہ موجود ہیں اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر مسح کیا جائے گا۔ دلالت النص سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ پڑھ کر رہے ہوں گے اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، قیاس، ان میں آپ فرق اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے پاس وقت اتنا مختصر ہے کہ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا دلالت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جیسے پاؤں دھونا سے وضو ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اس کے اوپر موزے پہن لے یا ایسا ہی جرابیں پہن لے جو موزوں کے قائم مقام ہوتی ہیں تو ان پر مسح کرنا درست ہوگا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو آج کل ہمارے ہاں مسئلہ چھڑا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں گلی گلی کوچے کوچے میں یہ ایک انتشار کا باعث بن رہا ہے۔ ہمارے لوگوں میں، دیندار لوگوں میں پورا وضو کریں گے، کھڑے کھڑے وضو کریں گے، اور جب جراب کی باری آئے گی، باریک جرابیں ہوں گی، انہی کے اوپر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی کے اوپر بس مسح ایسے کر لیں گے جیسے موزوں پر مسح کر لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس اب ہمارا وضو ہو گیا، چونکہ ہم نے مسح کر لیا تو جرابوں پر بھی چونکہ مسح کرنا جائز ہے، ہم نے بھی جرابوں پر مسح کر لیا تو اب ہمارا وضو بھی ہو گیا اور ہماری نماز بھی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جرابوں پر جو اونی، سوتی اور باریک جرابیں ہیں ان پر مسح کرنے سے وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوتا تو نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا نقطہ اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف مذکورہ عبارات جو پیچھے ہیں آپ اس کو تفصیل کے ساتھ خود دیکھ لیجئے گا، ان سے یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ باریک اونی یا سوتی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ باریک جرابوں کو اگر منعل یعنی صرف تلوے کی جانب سے بھی چمڑا لگا دیا جائے، راجح مسلک یہی ہے کہ اس پر بھی مسح جائز نہیں ہے۔
ہاں باریک جراب ہو، اوپر اور نیچے دونوں طرف اس کو مجلد کر لیا جائے، چمڑا لگا لیا جائے، تب تو اس پر مسح درست ہے، بصورت دیگر اس پر مسح درست نہیں ہے۔ یہ تو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت سے اختلاف کی قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانی ہے۔ اہل سنت کا اگر یہ نظریہ ہے تو بس اس کی مخالفت میں اپنا دوسرا نظریہ پیش کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے، چسکا ہوتا ہے، چسکا، یہ انہی چسکے میں سے ایک بات ہے۔ اہل سنت کا موقف کہ ایسا نہیں کرنا، اب ان حضرات نے یہ دیکھا کہ اہل سنت نے یہ نظریہ اپنا لیا ہے، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، دلائل شریعت کی روشنی میں انہوں نے یہ نظریہ اپنا لیا ہے، اس کے کاربند ہو گئے ہیں، قائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ طبقہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، جرابوں پر بھی اونی جرابیں ہوں، سوتی جرابیں ہوں، باریک جرابیں ہوں، جیسی بھی جرابیں ہوں، ان پر مسح کرنا درست ہوگا۔ اور خیر سے یہ لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث کی فہم سے ناواقف لوگ ہیں، صحابہ کرام کے معمولات سے ناواقف لوگ ہیں، صحابہ کرام کے مزاج سے اور ان کے صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ناواقف لوگ ہیں۔ دیکھیں جی، ان کے مذہب کے چند لوگوں کے نام لکھے ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے، ان کے ہاں سب کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ان کے ہاں اونی جراب ہو، اون سے بنی ہوئی، سوتی جراب ہو، باریک جراب ہو، موٹی جراب ہو، جیسی بھی جراب ہو، بس پاؤں پر پہنی جاتی ہو تو اس پر مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ یہ نمبر 3 پر دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے، عبد الرحمن عزیز صاحب لکھتے ہیں صحیح نماز نبوی میں، کہتے ہیں جورب پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، وہ خواہ چمڑے کا ہو، سوت کا ہو یا اون کا، لہٰذا ان سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ آگے والی عبارت آپ دیکھ لیں، لیکن جہاں پر یہ بات ختم ہو رہی ہے اس سے ذرا پہلے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ یہ کس کی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسح صرف چمڑے کے موضوع پر جائز ہے، سوتی، اونی اور کاٹن کی جرابوں پر مسح جائز نہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے بارے میں۔ آگے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ خود ساختہ اور احادیث کے خلاف ہے۔ ہمیں اس بات سے اتفاق ہے، لیکن معمولی سی ترمیم کے ساتھ کہ درمیان میں یہ جو عبارت ہے کچھ لوگ سے لے کر جائز نہیں، اس عبارت کو ختم کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، اور اوپر والی عبارت کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیا جائے، اور عبارت اگر یوں ہو، جورب پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، وہ خواہ چمڑے کا ہو، سوت کا ہو یا اون کا، لہٰذا ان سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ آگے اب اسی عبارت کو ملائیے، یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بھی یہ ساری یہی باتیں لکھ رہے ہیں جی۔ حضرت تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اگر حضرت کو انورٹڈ کاماز میں لیا جائے اور بین القوسین لیا جائے حضرت، اور کہنے میں بھی تھوڑا سا تکلف کیا جائے حضرت، تو پھر اس حضرت کے مطابق حضرت ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا نظریہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ انہیں اسکاٹ لینڈ سے ایک خط آیا کہ میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، جرابوں پر ہی مسح کر لوں یا پھر یہ ہے کہ جرابیں اتاروں اور پھر میں پاؤں دھو لوں؟ اللہ کے بندے، انہیں لکھنا تو یہ چاہیے تھا، بھی شریعت کی تعلیم ہے، جہاں آپ ہاتھ دھو رہے ہیں آپ کو سردی نہیں لگتی، منہ دھو رہے ہیں سردی نہیں لگتی، آپ کونیوں تک بازو دھو رہے ہیں سردی نہیں لگتی، تو پاؤں بھی دھو لیں یا پانی گرم کر کے پاؤں دھو لیں، کچھ کر لیں۔ لیکن انہوں نے اب اس بندے کی اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے احکام شریعت کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور بڑا ایک تفصیلی جواب دیا ہے جو ان کی کتاب رسائل و مسائل میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے صرف جراب، ایک ایک لفظ پر ذرا غور کیجئے گا،
ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جراب اور صرف جوتے اور جرابیں پہنے ہوئے جوتوں پر مسح کرنا بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا۔ ہم تو یک نشد دو شد، ہم تو جرابوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جرابوں پر بھی نہیں ہوتا۔ صاحب فرما رہے ہیں جرابوں پر بھی ہو جاتا ہے، اور اگر جوتے پہنے ہوں جوتوں پر بھی ہو جاتا ہے، اور اگر جرابیں پہن کر اوپر جوتا پہنا ہو تب بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی جو فقہاء نے قیود لگائی ہیں، شرطیں لگائی ہیں، ان پر ان کا تبصرہ سنیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں اس لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقہاء کی عائد کردہ ان شرائط کا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ جو پیچھے فقہاء نے شرطیں لگائی ہیں نا کہ موٹی ہوں، پانی اندر نہ جاتا ہو، اتنا پہن کر انسان چل سکے، وہ ساری شرطیں لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ موٹی جراب موزوں کے قائم مقام ہو جائے۔ اور یہ بزرگ فرما رہے ہیں، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے جو فقہاء نے یہ قیود لگائی ہیں ان کا مجھے کوئی ماخذ نظر نہیں آیا۔ یہ فقہاء کا فن ہے تو فقہاء کو ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ مودودی صاحب آپ اپنا کام کرتے رہتے تو اچھا تھا، آپ کو کس نے کہا کہ فقہاء کی وہ علل تلاش کریں کہ فقہاء کیوں یہ کہتے ہیں؟ اگر یہ خوبی آپ میں بھی ہوتی تو آپ بھی فقیہ بن جاتے۔ آپ فقہاء کے فن کے ساتھ یوں مذاق نہ کریں۔ اور کہتے ہیں فقہاء چونکہ شارع نہیں ہیں، یعنی نبی نہیں ہے کہ جو جن پر شریعت نازل ہوئی ہو، لہٰذا ان کی شرطوں پر اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فقہاء اگرچہ نبی تو نہیں ہیں لیکن فقہاء کی بات نبوت والی بات ہے، اور فقہاء کی بات کا انکار کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا کہ چونکہ یہ اجتہادی، یہ چونکہ انہوں نے کہہ تو دیا ہے بس مجھے نہیں ملا لہذا چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں فقیہ کی بات سے فقیہ اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو بات درست ہے اجتہادیات میں، لیکن یہ کہنا کہ ان کی سرے سے شریعت اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ یہ خیر مودودی صاحب کا ذوق ہے۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سردی سے بچائے یا راستے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے یا پاؤں کے کسی زخم کی حفاظت کے لیے آدمی پہنے، اور جس کے بار بار اتارنے اور پھر پہننے میں آدمی کو زحمت ہو، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آگے کے الفاظ آپ کے لیے قابل توجہ ہیں، کہہ رہے ہیں خواہ وہ اونی جراب ہو یا سوتی، چمڑے کا جوتا ہو اس پر بھی، یا کرمچ کا، یا کوئی کپڑا ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر باندھ لیا گیا ہو۔ کرمچ کہتے ہیں جس کپڑے سے ٹاٹ بنتے ہیں، جس کپڑے سے ترپال بنتے ہیں، اسے کرمچ بولتے ہیں۔ اور جو ویدر رپورٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ ہوا کا دباؤ معلوم کرتے ہیں، ہوا کا رخ معلوم کرتے ہیں، ایک کپڑا سا لگا ہوتا ہے، عموماً یہ فضائی اڈوں پر اس طرح کا لگا ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، تو اس میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اسے کرمچ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ہو ولایتی ٹاٹ والا ہو، ترپال والا ہو، جوتے ہوں، جرابیں ہوں، حتیٰ کہ اوپر کوئی کپڑا بھی لپیٹ دیا گیا ہو تو اس پر بھی مسح کرنا درست ہوگا۔ غیر مقلدین نے جو اپنا نظریہ اپنایا ہے، اگر تو کسی دلیل کی وجہ سے ہے تو ہم اس دلیل کے جواب دینے کے پابند ہیں، چونکہ وہ اپنے اس نظریے پر چند دلائل پیش کرتے ہیں تو ان کے دلائل بھی انصاف کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے جواب بھی انصاف کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں باب المسح علی الجوربین والنعلین اور سنن ابی داؤد میں باب المسح علی الجوربین، اس کے تحت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔
وہ کہتے ہیں دیکھو امام ترمذی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں ذکر کس چیز کا ہے؟ مسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کیا ہے۔ یہاں پر تو کوئی شرط نہیں وہ موٹی ہوں، پانی رستا ہو نہ رستا ہو، اس کو پہن کر چلا جا سکتا ہو، کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جرابوں پر مسح کر لیتا ہے تو اس کا مسح جائز ہو جائے گا۔ جواب دیکھیے جی، یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا ہے جی؟ ضعیف۔ ضعیف کا مطلب کہ مسائل میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ضعیف روایت قابل اعتماد ہوتی ہے لیکن کسی عمل کی فضیلت میں، کسی پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ عمل کی فضیلت کے اندر تو وہ اس پر کچھ نہ کچھ عمل کی گنجائش ہوتی ہے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے، اعمال کی فضیلت کے لیے جو ضعیف حدیث ہوتی ہیں ان کو قبول کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایسا مسئلہ کہ جس پر نماز کا دار و مدار ہو اور وضو کا دار و مدار ہو، عبادت کا دار و مدار ہو، ایسے مسائل کے اندر صحیح احادیث کے مقابلے میں جو ضعیف روایت آئے گی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مشہور محدثین ہیں امام سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی، امام یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، امام مسلم بن حجاج رحمہم اللہ۔ ان سب نے یہ، یعنی ہم نہیں کہہ رہے کہ تم نے چونکہ پیش کیا ہے اور ہم کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس روایت کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور امام ابو بکر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے۔ یہ عجیب اوپری سی ہے کہ اسے ایک ہی شخص نے کوئی نقل کیا ہے اور باقیوں نے نقل نہیں کیا۔ حضرت مغیرہ سے یہی روایت 60 طرق کے ساتھ مروی ہے، اور ان میں سے صرف اسی طریق کے اندر یہ مسح علی الجوربین والنعلین کا تذکرہ ہے، باقی کسی میں نہیں ہے۔ جو مشہور حدیث ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پڑھ چکے ہیں، پیچھے بھی آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہاں پر تذکرہ ہے مسح علی الخفین، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الخفین، وہاں پر خفین کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد کی بات آگے آ رہی ہے، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی جو تضعیف کی ہے، اسے ضعیف قرار دیا ہے، وہ امام سفیان ثوری، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، مسلم بن حجاج، یہ ان سب نے اس کی تضعیف کی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں والمعروف عن المغیرہ، جو معروف روایت ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث المسح علی الخفین، وہ مسح علی الخفین کی ہے، مسح علی الجوربین کی نہیں ہے۔ معرفت السنن والآثار میں یہ امام بہقی کا جو رائے ہے وہ موجود ہے، فیصلہ موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح المہذب میں لکھا ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں انہ ضعیف ضعفہ الحفاظ وقد ضعفہ البیہقی۔ یہ ساری بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے، مثلا سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، مسلم بن حجاج، فَهَؤُلَاءِ مُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ، یہ سارے کے سارے علمی فوقیت رکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، لیکن ان سے بھی بڑے بڑے محدثین کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ آگے کہتے ہیں بل کل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم علی الترمذی باتفاق اہل المعرفہ، ان میں سے جو میں نے نام لیے ہیں، امام نووی فرما رہے ہیں، ان میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ جو امام ترمذی پر مقدم ہے، یہ اتفاقی بات ہے۔ اس فن کے جو لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، ماہرین ہیں، ان کا فیصلہ یہی ہے، امام ترمذی سے زیادہ فوقیت رکھنے والے اشخاص
ان کا فیصلہ امام ترمذی کے خلاف ہے، لہٰذا ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے جمہور کے مسلک کے مطابق یہی کہا جائے گا کہ مسح علی الخفین جائز ہے، لیکن مسح علی الجوربین بالخصوص وہ مسح کہ جس کے اوپر جو اونی جرابوں پر ہو، سوتی جرابوں پر ہو، باریک جرابوں پر ہو، اور آج کل کی ہماری مروجہ جو جرابیں ہیں وہ سارے اسی کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جرابیں پہن کر مسح کر لیتا ہے تو یہ مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ حوالے میں چونکہ یہ بات بھی آئی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب المسح علی الجوربین میں یہی روایت نقل کی ہے، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَقَانَ عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بهذا الحدیث لأن المعروف عن المغیرة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین۔ عبد الرحمن بن مہدی جو بہت بڑے محدث ہیں وہ اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معروف اور مشہور حدیث ہے اس میں مسح علی الجوربین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کس کا تذکرہ ہے؟ مسح علی الخفین کا تذکرہ ہے۔ امام نسائی کی بھی یہی بات ہے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو محدثین کا فیصلہ ہے نا جی، یہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے یہ کہا، امام سفیان ثوری نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور یہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے کے لوگ ہیں۔ لیکن چلو آپ نہیں مانتے، آپ کے اپنے مسلک کا ایک بہت بڑا نامی گرامی آدمی اور جنہیں تم محدث زمان کہتے ہو، ان کا فیصلہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ غیر مقلد عالم ہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں کہتے ہیں فحکمہم عندی واللہ تعالی عالم مقدم علی حکم الترمذی بانہ حسن صحیح۔ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ائمہ محدثین کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا امام ترمذی کے حسن صحیح کہنے پر بھی مقدم ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہماری نہیں مانتے چلو نہ مانیں، آپ کو مسلکی تعصب ہوگا، لیکن اپنے مسلک کے جو پیشوا ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تحقیق پر اعتماد کر لیں۔ انہوں نے بھی دل لگتی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک تمام، اور صاحب تحفۃ الاحوذی نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، خلاصہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میرے نزدیک جو ائمہ محدثین کی اس کی مخالفت میں رائے موجود ہے، میرا بھی یہی ذہن ہے، اور تحقیقی بات بھی یہی ہے کہ امام ترمذی کے مقابلے میں دیگر جو محدثین کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ زیادہ قابل حجت ہے، قابل عمل ہے۔ امام ترمذی نے اگرچہ اسے حسن صحیح کہہ دیا ہے، لیکن امام ترمذی کی بات سے زیادہ وزنی بات دیگر ائمہ محدثین کی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں ضعفہ کثیر من ائمۃ الحدیث، بہت زیادہ ائمہ حدیث نے امام ترمذی کی اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ دوسری دلیل دیکھ لیں جی، سنن ابی داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر اور جوتوں پر بھی مسح کیا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی امام ابو داؤد کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بعض لوگ آپ کے سامنے سنن ابی داؤد لے کر آ جائیں گے، حدیث پڑھ کر دکھا دیں گے، لیکن بددیانتی کی انتہا اس وقت ہوگی کہ جو آگے امام کا فیصلہ ہے، اسی محدث کا فیصلہ ہے اس حدیث کے بارے میں، وہ فیصلہ نہیں سنائیں گے، یہ پوری بات سنا کر آگے ہاتھ رکھ لیں گے کہ آگے والی کالا ابو داؤد نظر نہ آ جائے۔ یہ بددیانتی ہے، علمی بددیانتی ہے۔ آپ حدیث نقل کریں، بڑے شوق سے نقل کریں، لیکن پوری بات نقل کریں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے، ساتھ ہی فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، اگرچہ میں محدث ہونے کے ناطے سے میں نے حدیث ذکر کر دی ہے، لیکن چونکہ میرے اندر فقہی ذوق بھی موجود ہے، لہٰذا میں
فن حدیث سے واقف ہونے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نہ متصل ہے کہ اللہ کے رسول تک اس کا اتصال ہو، نہ ہی قوی ہے کہ اس کی سند کوئی مضبوط ہو، بس میں نے حدیث تھی نقل کر دی ہے، لیکن اس قابل نہیں کہ اس سے کسی عمل کے لیے کوئی دلیل پکڑی جائے۔ لہٰذا میری حدیث کو پڑھ کر ایک نظریہ نہ اپنا لینا کہ جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کرنا شروع کر دینا، ایسا جرم نہ کرنا۔ حدیث تھی میں نے نقل کر دی، لیکن ساتھ میں حکم حدیث بھی میں نے نقل کر دیا، لیس بالمتصل ولا بالقوی، یہ اللہ کے رسول تک پہنچتی بھی نہیں ہے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، قوی نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے حدیث۔ یہ اسے کہتے ہیں علمی دیانت۔ اور اسی حدیث کے بارے میں باقی بھی ائمہ محدثین کے بہت سارے یہاں پر اقوال لکھے ہیں، اور اس کی سند میں جو عبداللہ ہے ابو سنان، عیسیٰ بن سنان، اس کی انہوں نے تضعیف کی ہے، سارے محدثین کا فیصلہ لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بعض جگہوں پر احادیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا، یہ بات ملتی ہے، لیکن ان کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی جرابیں تھیں کہ جن سے پانی رس کر پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا، وہ اتنی موٹی جرابیں تھیں کہ جس کو پہن کر سفر کیا جا سکتا تھا، وہ اتنی موٹی جرابیں تھیں کہ جو موزوں کے قائم مقام تھی۔ اور یہ بات ہماری نہیں ہے، امام ابن ابی شیبہ نے بھی یہی بات نقل کی ہے، اور المغنی امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں بھی یہی بات لکھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو جرابیں پہنی ہیں وہ جرابیں ایسی ہیں کہ جو جرابیں موٹی تھیں اور موزوں کے قائم مقام تھیں، لہٰذا ان جرابوں کو سامنے رکھ کر آج کل کی مروجہ جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا فیصلہ بھی ہے، محدثین کا فیصلہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کے آج کل کے اگر غیر مقلدین کو چھوڑ دیا جائے، غیر مقلدین کے جو اکابر اور بزرگ تھے، انہوں نے حدیث کی روشنی میں جو بات لکھی تھی وہ بات بھی وہی ہے جو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اونی جرابوں پر، سوتی جرابوں پر، باریک جرابوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے بزرگ اور بڑے پیشوا جو تھے وہ بھی ساری زندگی یہی بات کہتے رہے، آپ نے ہماری بھی مخالفت کی، اور ہماری مخالفت کی سزا آپ کو یہ ملی کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی بھی مخالفت کر لی ہے۔ اللہ پاک آپ کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور جب حق بات واضح ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہاں پر فائدے کے عنوان سے چند غیر مقلدین علماء کے نام لکھے ہیں کہ جن کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ خود بھی اونی سوتی جرابوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نام عبد الرحمن مبارک پوری کا ہے، جنہوں نے تحفۃ الاحوزی میں یہی بات لکھی ہے۔ دوسرا نام میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا ہے، جنہوں نے فتاوی نظیریہ میں یہی بات لکھی ہے۔ دیکھتے جائیں جی۔ ایک نام مولوی ثناء اللہ امرت سری صاحب کا ہے، اور جنہوں نے فتاوی ثنائیہ میں یہی بات لکھی ہے۔ ایک غیر مقلد عالم ہیں جی ابو سعید شرف الدین دہلوی صاحب، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں اور بھی ہے۔ فتاوی برکاتیہ میں مولوی ابو البرکات احمد صاحب لکھتے ہیں موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، جو بات انہوں نے کہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح جائز ہے، اون، کاٹن وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں، یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اس کو اور اس بات کو آپس میں دیکھ لیا جائے کہ کس کی بات میں دم ہے، کس کی بات میں وزن ہے۔ خود آپ کے محققین کی رائے یہی ہے کہ اونی جرابوں پر، سوتی جرابوں پر اور آج کل کی مروجہ باریک جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش یہی ہے، ہماری التجا یہی ہے، امت کو مزید انتشار کا شکار نہ کریں، جتنی شریعت کے اندر تعلیم موجود ہے اتنی ہی تعلیم انہیں دے دیں، اور از خود اس کے اندر نہ اضافہ کریں نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله